الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر اور خوشخبری دے دیجئے اور خوشخبری دیجئے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور انہوں نے صالح اعمال کیے. کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان لہم جنات تجری، ان کے لہم ان کے لیے ہوں گی جنات جنات تجری چلتی ہوں گی من تحتہا الانہار جس کے نیچے سے نہریں. کلما جب بھی رزقو ان کو عطا کیا جائے گا دیا جائے گا منہا اس میں سے من ثمراتن کسی قسم کا کوئی پھل رزقن خوراک کے طور پر قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے رزقنا من قبل. اللہ اکبر. رزقنا ہمیں دیا گیا من قبل اس سے پہلے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور انہیں دیا جائے گا اس میں یعنی جنت میں متشابہن ملتے جلتے فروٹ. ہاں. وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس میں ازواج ہوں گے مطہرہ پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں جی. کچھ یاد ہے ہم نے اس آیت کے بارے میں کیا کچھ سمجھا تھا؟ کوئک ریکیپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسے تو میں نے لاسٹ کلاس مس کر دی تھی پر میں نے لیکچر لے لیا تھا. ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ مبشر اور مبشر میں فرق. مبشر ہوتا ہے خوشخبری دینے والا اور مبشر ہوتا ہے جس کو خوشخبری دی جائے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر آپ نے بتایا تھا کہ ایمان والوں کی 4 کیٹیگریز ہیں. 4 کیٹیگریز ہیں جس میں سب سے پہلے آتے ہیں بنیادی لوگ جو نئے ہوتے ہیں یا جو بچے بوڑھے ہوتے ہیں ان کو دعوت دینی. آپ نے جو جملہ دوسری بولا ہے کیٹیگری اس میں آپ نے جو جملہ بولا ہے وہ مجھے یہ سمجھ آئی جو بچے بوڑھے ہوتے ہیں. کون سا بچہ بوڑھا نہیں ہوگا؟ بچے اور بوڑھے. بچے اور بوڑھے. اوکے. میں کہ ریکارڈنگ میں کوئی معنی اور نہ لے لیے جائے تو ریکارڈنگ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ سننے والا کوئی اور مطلب نہ لے. جی. جی. دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں وہ جو مسجد میں پابندی سے جاتے ہوں، جوان ہوں، جن میں انرجی ہو. تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو مسجد میں باقاعدگی سے حصہ لیتے ہوں یعنی کہ سیکھ رہے ہوں. اوکے. اور چوتھی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جنہوں نے سیکھ لیا ہو یعنی کہ ایلیٹ کلاس. اس کی ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں پھر سمجھ آ جائے گی. اوکے. بنیادی اور کمزور لوگوں کو ہم دعوت کیسے دیں گے کہ ابھی وہ بالکل فرسٹ سٹیپ پہ ہوتے ہیں یا یہ کہہ لیں بیبی سٹیپ پہ ہوتے ہیں. ان کا رجحان جو ہے وہ بہت جو ہے نا وہ بالکل فرسٹ سٹیپ پہ ہوتا ہے، نیا نیا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم دعوت کیسے دیں گے کہ ان کو ہم احکام بہت کم بتائیں گے. اوکے.
ان کے لیے جو فرامین ہوں گے، احکام ہوں گے، وہ بہت کم ہوں گے. ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو ہم اللہ رب العزت کی معرفت اور عقیدت کے بارے میں بتائیں گے. عقیدے کے بارے میں. اوکے. عقیدے کے بارے میں. جو دوسری ٹائپ کے لوگ ہوں گے، ان کو ہم ان کے ساتھ گفتگو میں ہم فرض کی بات کریں گے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں پتہ لگ گیا ہوگا. اب جو ہے وہ ہم ایک سٹیپ آگے موو کریں گے اور جو فرض کے بارے میں وہ بتائیں گے. اس میں آپ نے مثال دی تھی کہ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح جھوٹ بھی فرض ہے، اسی طرح حلال اور حرام کے بھی جو اللہ فرض ہے. تعالیٰ نے قوانین. جھوٹ سے بچنا فرض ہے. جھوٹ سے بچنا، سوری سچ فرض ہے. یہ آپ نے مثال دی تھی. اور اس کے بعد جو تیسری ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اب ان کو کیونکہ فرائض کا بھی پتہ لگ گیا ہوگا، یہ ایک سٹیپ اور اوپر آ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم وہ مسائل اور گناہ جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کے بارے میں اوپنلی بات کر سکتے ہیں. اوکے. یہ تھی تیسری کلاس کے لوگ. آخری کلاس جو کہ ایلیٹ کلاس ہے، ان کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ ان پر ہم ذرا سختی کریں گے. ان کے لیے سختی ہوگی کیونکہ یہ سب سٹیپ سے گزر چکے ہیں. مے بی ان لوگوں نے سب کچھ سیکھ لیا ہو، اور تو ان کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو ان کے ساتھ بات میں ذرا سختی ہوگی. ضروری ہے سختی کرنا؟ اگر وہ کچھ غلط کریں گے. اچھا، اگر وہ غلط. کیونکہ ان کے پاس علم ہے اور حق اور باطل میں یہ فرق واضح کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ ہولڈ کرنا. کوئی اور ہے جو ان 4 اقسام کو سمجھ چکا ہو اور کوئی سوال ہو یا ریپیٹ کرنا چاہے کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی تھی؟ Pretty slow. Okay, Afia, you continue. جی عائشہ، سوری. جی السلام علیکم سر. اس میں ہی سمجھ آئی تھی کہ جو ایمان کا لیول آپ کا بڑھتا ہے تو آزمائشیں آتی ہیں، مگر اس طرح سے آپ کو ویسے آزمائش جب آتی ہے تو آپ کو راحت کیونکہ اندر سے انسان پرسکون ہوتا ہے اور پریشانی آتی بھی ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے. ایمان جیسے جیسے اوپر ہوتا ہے، جتنا ایمان کا درجہ نیچے ہوگا اتنا آپ کو شک و شباک اور اللہ پہ یقینی ہوگا. آپ لوگوں کی طرف مائل ہوں گے کہ لوگ یہ کام کر دیں، وہ کر دیں، یہ کر دیں. تو وہ ڈپینڈس اپون کہ آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے. تو میں کنٹینیو کروں ریکیپ یا عافیہ کرے گی؟ وہ آتے میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ سب کو یہ 4 اقسام سمجھ آ چکی ہیں. جی آئے گی الحمد للہ. کنفیوژن الحمدللہ. جی عافیہ. سر الحمدللہ ان 4 کیٹیگری سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. الحمدللہ. اوکے. کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم جو پیچھے سے اتنی آیات میں ڈسکس کر رہے تھے کہ دعوت دینی کیسے ہے، تو اب وہ چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ ایمان والوں کی 4 کیٹیگریز ہیں. ہمیں اپنی آڈینس کا پتہ لگ گیا کہ کس طرح آڈینس ہوگی تو ہم اس سے کس طریقے سے بات کریں گے. یعنی کہ یہ وہ بات آ گئی کہ ہم نے صحیح وقت صحیح بات صحیح وقت پہ پہنچانی ہے. وہ جو ہم نے بیچ کی پوری مثال پہ ایک دن بات کی تھی، تو یہ اس کی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے ایکسپلینیشن آ گئی کہ اچھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیج کی کون کون سی اقسام ہے. بیج نہیں، وہ مثال کسی اور مقصد کے لیے. یہ ٹریننگ کی طرف بات جائے گی. آپ نے اگر اس کے لیے مثال دینی ہے نا تو وہ سولجر کی ٹریننگ ہوگی. مثال کے طور پر ایک بندہ جب نیا جاتا ہے تو اسے پہلے جو ہے نا کیا نام ہے، انٹروڈکشن کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد
تعارف کروایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں کہ یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ مقصد ہے آرمی کو جوائن کرنے کا، یہ ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو انکریج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی نہ ہو کہ آپ جیسے ہی اس نے آرمی کے لیے اپلائی کیا ہے آپ اس کو فوری طور پر بتا دیں کہ دیکھو اتنے لوگ مر چکے ہیں. ہم کہے گا بھائی I'm going back. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مرنے والی کبھی بھی بات نہیں کرتے. آپ کیا بات کرتے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے، وہ بچے وہ جانے ہیں ان کو بچانا ہے، ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل، بلا بلا. تو جو نقصان ہو چکا ہے اس کے بارے میں ڈسکس ہوتی نہیں. کیوں؟ بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو بی گیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن دیٹ پرسن. تو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے اسٹیپ پہ صرف ہوپ دی جاتی ہے، ہوپ اور انکریجمنٹ، فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد ٹریننگ شروع ہوتی ہے. ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کیوں کرنا ہے، اور کیا نہیں کرنا. اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں. اب یہ تو 3 کیٹیگریز ہوگی. اب چوتھی کیٹیگری ہے مینجمنٹ. کیا ہے کہ یہ بندہ صوبے دار ہے، یا یہ بندہ کیپٹن ہے، کمانڈر ہے، جو بھی ہے، جنرل ہے، جو بھی ہے. اب اس پہ احکامات یا رولز، گورنمنٹ کے قوانین الگ سے اپلائی ہوں گے. اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. پہلا بندہ جو ٹریننگ میں ہے وہ غلطی کرے گا، اتنا نقصان نہیں ہوگا. یہ بندہ غلطی کرے گا تو پوری لائن کو ڈیمیج کر دے گا، پوری. مثال کے طور پہ کمانڈر نے آرڈر کر دیا، اس نے سوچا سمجھا ہے نہیں کہ یہاں پہ جا کے حملہ کر دو. اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے ویسے ہی خام میں آرڈر کر دیا. وہ تھا جو ہے نا وہ کیا میں ٹریپ تھا. 50 فوجی وہاں پہ جیسے ہی انٹر ہوئے سارے کے سارے ایک ہی اٹیک میں مارے گئے. غلطی کس کی ہے؟ اب اس بندے کا ڈیسیژن جو اس ایلیٹ کلاس پہ آ چکا ہے، اس کا ڈیمیج کتنا ہے؟ وہ اس پہلے بندے کی غلطی کا ڈیمیج بہت مختلف ہے. اس کی سزا بھی مختلف ہے، اس کی سزا بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے. اب دونوں کا امپیکٹ مختلف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. رینک مختلف ہے نا. تو اب اس کیٹیگری میں آ کے آپ رینکنگ کی بات کریں گے، ٹھیک ہے. جی. اٹ ہیلپ فل رائٹ. ہوں. الحمدللہ. سر ایک بات اور کر لیتے ہیں پھر آپ سٹارٹ کریں. جی جی. کہ چند نیک اعمال کی بات آپ نے بتایا تھا، اعمال الصالحات، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ والا کیوں یوز کیا ہے، یہ ورڈ یا یہ والے جو ہیں یہ کیوں یوز کیے ہیں؟ چند نیک اعمال، اعمال الصالحات، کیونکہ قرآن مجید کا آغاز ہے اور پڑھنے والے زیادہ تر نئے لوگ ہوں گے، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کچھ تو کرو، اللہ کی طرف آنے کے لیے قدم بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور مدد کریں گے. اس لیے ان کو ہوپ دی جا رہی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کو ڈرایا نہیں جائے گا، ان کو ہوپ دی جائے گی. ماشاءاللہ. اوکے تو ناؤ. یہ والی بات تھی. ماشاءاللہ. اور یہاں پہ آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ علم کے بغض سے بچنے کے 2 طریقے، یہ مجھے ورڈ سمجھ نہیں آئی تھی. علم کے بوجھ سے، بوجھ. نالج. ٹھیک. ہاں، ہوں. برڈن آف دا نالج، اس سے بچنے کے 2 طریقے ہیں. ٹھیک. پہلا طریقہ اس پہ عمل کیا جائے. اور دوسرا جو سیکھے اس کو آگے کنوے کیا جائے، سکھایا جائے. ایسے سمجھ لیے امانت داری ہے، امانت ہے، امانت ہے، ٹھیک ہے. امانت کیا ہے؟ امانت ایسے ہے کہ ایک بندے نے کہا ہے آپ کو کہ بھئی یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ آپ نے علم ہم اپنی طرف اپنے حد تک رکھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی حد تک رکھ ہی نہیں سکتے. علم ضروری ہے کہ ہم علم کو آگے پہنچائیں، یہ ضروری ہے. اسی لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی ہے نا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے، خاط آپ کے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ اب میرے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس کندھوں پہ بوجھ ہے. اگر میں بوجھ اٹھائے رکھوں گا who will get tired؟ میں تھک جاؤں گا، بوجھ کو کیری نہیں کر سکوں گا. میرے شولڈر. آج ایک دوست آیا کہنے لگا میرے 2 جو ہے نا وہ دو بچے جو ہے نا وہ ٹوئنز ہیں، اور تیسرا بچہ جو ان سے بڑا ہے. تینوں بچوں نے، وہ بیٹھا بھی باتیں کر رہا تھا، سو رہا تھا. کہنے لگا کہ مجھے فکر ہوتی ہے میری بیگم کی، میں انہیں ٹائم دیتا ہوں تاکہ وہ سو جائے، ٹھیک ہے.
اس کو تھوڑا سا ریسٹ ملتی ہے، مجھے کہاں جاگنا پڑتا ہے، بچوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور یہ دو تین بچے ہیں، انہوں نے ہمارا ناک پہ دم کیا ہوا ہے، اور وہ باتیں کرتا سو رہا تھا، یہ حالت ہو رہی ہے. اٹ از دا سیم تھنگ لائک. اب یہی بندہ سوری امریکن جو نا سوسائٹی کے مطابق ڈے کیئر کے حوالے کر دے، بچوں کو ڈے کیئر کے حوالے کر دے، تو کیا ہوگا؟ ریسٹ کرنے کا موقع مل جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ایسے ہونا چاہیے. والدین کو ہمیشہ، میں نے پھر بتایا کہ بھائی جتنا آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ تھک جائیں گے، ٹریننگ میں بھی، پڑھانے میں بھی، سکھانے میں بھی، جاب میں بھی، جہاں پہ بھی ہیں. جتنا آپ کے پاس علم، جیسے ہی علم ختم ہوگا تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی علم ختم ہوتا ہے تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس وقت پھر برین جو ہے نا وہ ڈرین ہو چکا ہوتا ہے، اور آگے کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو دماغ پھر اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے. جیسے اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے، پورا جسم جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے. میں نے اسے یہی بتایا، میں نے کہ آپ اپنے علم کو شارپ کریں، یہ لیکچر سنیں، ساتھ میں یہ تربیت میں آپ کی ہیلپ کرے گا، اور اپنی بیوی کو بھی سنائیں. آپ کے اندر جو تو تھکاوٹ ہے نا، یہ علم کی کمی کی علامت ہے. علم کی کمی سے مراد کہ آپ کو تربیت کے طریقہ کار ختم ہو چکے ہیں، آپ کو اب یہاں پہ بے بس ہو چکے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، جیسے انسان کے پاس جو علم ہے اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو مصیبت ہے. اب اس کا واحد حال یہ ہے کہ اس علم کو آگے پہنچا دیں، اور جتنے پہ علم ہو سکتا، عمل ہو سکتا، اتنے پہ عمل کریں. اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، استطاعت جتنی بھی استطاعت ہے. اب استطاعت ہے 100 روپے خرچنے کی، مجھے پتا ہے نا، آئی نو ہو آئی ایم، مجھے پتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کو پتا ہے آپ کیا ہیں. اب میں یہ سمجھوں کہ بھائی اللہ کی جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرے، لہٰذا میرے پاس 1,00,000 روپے ہے تو میں تو 100 دے سکتا ہوں. بھائی میری تو یہ استطاعت ہے. یہ استطاعت نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ گھٹیا پن ہے. ضرورت کتنی تیرے پاس؟ اگر گھر میں تیرا ٹوٹل مہینے کا خرچہ، اگر مثال کے طور پر کسی بھی انسان کا اگر خرچہ 20,000 روپے ہے، تیرے پاس 1,00,000 روپے ہے، اور تو اس بات پہ ڈر رہا ہے کہ میں اگر جو ہے نا خرچہ کر دوں گا 50,000 روپے یا 20,000 روپے دے دوں گا تو میرا پتہ نہیں کیا بن جائے گا. یہ تو بزدلی ہے، ٹھیک ہے، گھٹیا پن ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی کوئی اور ایسی قرض نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، بڑا کوئی پلان نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، پھر الگ بات ہے. نہیں تو جمع شد پونجی کے ہوتے ہوئے بھی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں نہیں خرچ سکتا ہوں، یہ تو بیماری ہے نا. اچھا، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس چیز پہ انکرج کرنا ہوتا ہے کہ میں جو علم میرے پاس ہے، میں اس کو یا تو سیکھنے سے تو ہم رک ہی نہیں سکتے نا، جتنا سیکھ سکتے ہیں اتنا سیکھیں، اور جتنا آگے سکھا سکتے ہیں اتنا سکھائیں. کیوں؟ ہم پھر بن جائیں گے مڈل سورس. جیسے کہ وہ میں امانت کی بات کر رہا تھا، امانت آپ کو دی گئی کہ آپ نے یہ امانت آگے پہنچانی ہے. جب تک امانت وہ آپ کے پاس ہے، اس کی سیکیورٹی آپ کے ذمہ ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ وہ رسک کتنی دیر تک کیری کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جی سر، کل نا میں ایک لیکچر لے رہی تھی نعمان علی کا، ان میں انہوں نے سیم یہی ایگزامپل کے طور پہ مجھے یاد آئی کہ انہوں نے سورج اور چاند کی مثال دی تھی کہ انہوں نے کیا بولا تھا کہ سورج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہوں نے مشابہت کے طور پہ استعمال کیا، اور چاند صحابہ کرام کے لیے. تو اب اگر صحابہ کرام نہیں ہے تو ہم بھی ایز اے چاند جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کبھی اوپر جا رہا ہے اور کبھی نیچے آ رہا ہے، لیکن اس میں ایمان کی رمق پھر بھی باقی ہے. تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس پہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں وہ چاند والی رمق ہے تو ہم نے آگے پہنچانا ہے. تو یہ اس طرح مفہوم تھا میں کچھ. نا ایک بات بتاؤں آپ کو یہاں پہ. امیجن کریں کہ ایک پیغمبر کی کیا شان اور عظمت ہے، کیا مقام ہے کہ جب اس پر وحی نازل ہو رہی ہے. امیجن کریں، آپ ایسے سمجھ لیں جیسے وہ ابرار الحق کی ایک نظم ہے نا، کہ اس نے نعت لکھی تھی کہ میں بھی اس صدی میں تھا. I don't know وہ کیسے ہے، but it was so beautiful. تو اس نے وہ نقشہ کشی کی ہے، اتنی پاورفل نقشہ کشی ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے واقعی طور پر مدینے میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا کہ اس نے نا نقشہ کشی کر کے انسان کو ذہنی طور پر وہاں پہ لے کے جاتا ہے. ہاں، ایسے ہی ہم بھی ایک لمحے کے لیے جائیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں ساتھ میں اگر میں وہ ڈھونڈ لوں نا
تو کیا خوبصورت بات ہوگی، اس صدی میں تھا. سر آج ہم نے جنت کی سیر بھی کرنی تھی. وہیں جاتے ہیں، وہیں جاتے ہیں، میں وہیں پہ جاتا ہوں، لیکن میں آپ کو نقشہ کشی پہ لے جاؤں وہاں پہ، تھوڑا سا سن لیں. پھر جنت کا بھی نظارہ کریں گے انشاءاللہ. میں آج کا موضوع وہی ہے، تو میں اس کے لیے بڑا تیار ہوں انشاءاللہ. وہ انتہائی عشق تھی، یہ نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ نبی میں تھا. پھر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں، آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے ہے یہ حضور، ہے مگر سیاہکار. مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا. طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی میری حاضری. تصور عدالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو ڈر گیا، کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا. بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی وہ دکھا رہے تھے مجھ کو کہ وہ اس طرح. یہ بھی کہہ رہے تھے خام خواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے. فضا بھی خوش نصیب تھی، زبی بھی خوش نصیب تھی. نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا. پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں. پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے. وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی. میرے لیے دعوت تو سوالیہ جمال تھی. دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کے. وہ دھڑکنیں عجیب تھی، وہ کپ کپی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپائے ملال تھی. روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ. دل میرا دھڑک 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 دھڑک، ہر قدم پہ گٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. خیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. خیر، امیجن کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وحی نازل ہو رہی ہے. وحی نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ وحی پڑھ کے سنائی آپ کو، ٹھیک ہے. کوئی بھی آیت ہے قرآن پاک کی، ٹھیک ہے، وہ آیت آپ کو پڑھ کے سنائی. کیا خوبصورت وہ منظر ہے، کیا ہی وہ مقام ہے، کیا ہی وہ رتبہ ہے. اس لمحے کو سوچیں کہ وہ آیت نازل ہوئی ہے اور آپ کو پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، اور وہ آپ نے سن لی ہے، آپ نے یاد کر لی ہے. امیجن کہ یہ تو مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن پر وحی نازل ہوئی. اب امیجن کریں کہ آپ وہی آیت بغیر کسی وحی کے، بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی مڈل کنیکشن کے، ایمان بالغیب کی بنیاد پر، جو کہ سب سے پاورفل چیز ہے. ایمان بالغیب، جو آج کے مسلمانوں کو جس چیز پہ فخر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان ان کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ایمان بالغیب کی بلندی پر ہیں جب آپ یہ عمل کر رہے ہیں، ایمان بالغیب کی بلندی پر، کہ آپ اسی آیت کو اسی طریقے سے لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں.
آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی ایک پیغمبرانہ عمل کر رہے ہیں. یہ اتنا پاورفل عمل ہے، اتنا پاورفل عمل. اللہ اکبر. وہ تعلیم کے بارے میں میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ اگر میرے پاس میں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوا تو میرے پاس ہوگی، نہیں تو گئی. اللہ اکبر. وہ خیر، آج ہے ہمارا جنت کا نظارہ. جنت ہلکا سا نظارہ، ساری جنت نہیں ہم دیکھ سکتے لیکن ہلکا سا نظارہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا، اب آپ کانسیپٹ جنت کا میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو معلومات دوں، آپ کے ذہن میں جنت کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی؟ کوئی بتائے گا؟ کبھی بیٹھ کے امیجن کیا؟ کوئی نہیں، چلو میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، آسمان و زمین کی پیدائش میں دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک منٹ. واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب. الذین یتفکرون الذین یذکرون اللہ قیاما، الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس چیز کو ان کو یعنی پورے سسٹم کو، نظام کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اچھا، زمین و آسمان کی پیدائش میں فکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوال ہے. اب جب ہمیں جدید دور نے دکھا دیا ہے کہ زمین و آسمان کیا چیز ہے، تو ہمیں سمجھ آئی کہ وہ بہت سے پلینٹ پہ مشتمل گلیکسیز ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں، اربوں کی تعداد میں، اور نظام کائنات ایکسپینڈ بھی ہو رہے ہیں. ہمیں سمجھ آ گیا کہ بہت سارے سیارے ہیں، بہت سارے سیارے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیارے اتنے پیدا کیوں کیے؟ اگر انسان کو ایک ہی کرۂ ارض پر رکھنا تھا تو اتنے سیارے پیدا ہی کیوں کیے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کی چوڑائی ایک تنے کی، یعنی ایک شاخ کی چوڑائی اگر 70,000 سال تک گھوڑا بھاگے تو اس کی ایک شاخ کی لینتھ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی، لمبائی ختم نہیں ہوگی. اب اگر میں نے تسبیح شروع کر دی ہے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت بھی ایسے ہو جیسے ہم دنیا میں رہتے ہیں، پورے ارض پہ رہتے ہیں، ایک شخص کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ دوسرے شخص کا گھر ہے، ایک شخص کی پراپرٹی کے ساتھ دوسرے شخص کی پراپرٹی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں تسبیح کرنا شروع کر دوں اور میں اتنا ایکسپینڈ کرنا شروع کر دوں، ہو سکتا ہے میں اگلے بندے کی زمین پہ بھی جانا شروع کر دوں. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہوگا؟ اگر ایسا نہیں تو پھر جنت کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. سورۃ طلاق میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، اور ویسے ہی جیسے 7 آسمان ہیں ان میں ویسے ہی زمینیں پیدا کی، مثلہن، 7 آسمانوں کے حساب سے 7 زمینیں ہیں.
ساتوں آسمانوں کے حساب سے 7 زمینیں. اور یاد رکھ لینا کہ کرۂ ارض سے ہم جتنا بھی دور دیکھ سکیں یہ پہلے ہی آسمان ہے. علم نہیں تھا، کم علمی تھی، ہمارے بزرگوں نے بونگیاں ماری ہیں، جن میں سے ایک بونگی یہ ہے کہ یہ جو خلا ہے اس کے اندر جو اوزون طے ہے، بادلوں کی طے ہے، یہ آسمان بنتے ہیں ساتھ. وہ پھر علم ہم نے بہت اپنے آپ کو پیچھے رکھا تو پھر یہ نقصان ہوا. تو آسمان دنیا میں اگر میں سیارہ دیکھ رہا ہوں، سورج دیکھ رہا ہوں، تو سورج تو مجھے نظر آ رہا ہے، اور یہ تو آسمان دنیا ہے. وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے دنیا رات کے وقت جتنے ستارے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے، وہ آسمان دنیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا نظام جو ہے، پورا گلیکسی، یہ ملکی وے ہو گیا، اور اس کے علاوہ جتنے ارد گرد کی گلیکسیز ہم جس بھی ٹول کے ذریعے دیکھ سکیں وہ پہلے آسمان کا ہی حصہ ہے. اب اگر پہلے آسمان کا حصہ ہے تو باقی آسمان پھر کدھر ہیں؟ ہاں، اس کے بعد باقی آسمان. یاد رکھ لینا، ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان جو اللہ رب العزت جس کے بارے میں بات کریں، اس کے درمیان پانی کا بلاک ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کتنا وسیع ہے، کتنا چوڑا ہے، کوئی اندازہ نہیں. یاد رکھ لینا. ٹھیک ہے، اب آگئی بات. یتنزل الامر بینہن، ان 7 زمینوں 7 آسمانوں کو جو نظام ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے. یتنزل الامر، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے بینہن، ان کے درمیان. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اور مخلوقات ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کا مجھے بتانا ضروری ہے؟ نہیں. کیا اور معاملات ہیں مجھے بتانا ضروری ہے؟ نہیں. اچھا، کیوں؟ خالق ہے، مالک ہے، پابند تھوڑے نا ہے، ہم پابند ہیں. ٹھیک ہے، اب کتنی مخلوقات ہیں، کیا احکامات نازل ہوتے ہیں، میری سمجھ اور میری عقل و خیرت سے باہر ہے. ٹھیک ہے، میری بے بسی اور کمزوری کی علامت یہ ہے کہ مجھے ایمان لانا ہے بس. ٹھیک ہے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے میرے علم کو زمین پہ لگا کے رکھنے کے لیے، بتانے کے لیے میری اوقات، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے. یعنی یہ سارا نظام جتنا بھی ہے، اور سارا نظام کتنا بڑا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش جو ہے، یہ جو کرسی ہے وہ عرش کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور کرسی وہ نہیں ہے جیسے میں بیٹھا ہوں، یہ کرسی نہیں ہے، اٹس ناٹ اے چیئر. یہ میرے لیے چیئر ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ چیئر نہیں ہے. اگر تو یہ چیئر ایسے ہے جیسے ہماری چیئر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کا احاطہ کیا ہوا ہے چیئر نے، کرسی نے، جبکہ یہ بھی ممکن نہیں ہے. اب کرسی کیا چیز ہے؟ مختلف علماء و مفسرین کا کہنا یہ کہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت کے صرف قدم ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کرسی جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے. عرش کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے، اس کی مثال دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے جیسے ایک بڑے چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی ہو. یہ انگوٹھی پھینک دی فٹ بال کے گراؤنڈ کے اندر مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، اب اس انگوٹھی کی اوقات کیا ہے؟ وٹ از دا پرسنٹیج اگر ہم نکالیں، اور وہ صرف عرش کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے، اب ایسے سمجھ لیں، یہ پانی کی باٹل کے اندر ایک ذرہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پانی کی باٹل کے اندر، اور باٹل ہر طرف ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کر لو گے اللہ کا اسی طرف چہرہ ہے. مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن 7 زمین و آسمان اللہ کی دائنی ہتھیلی پر ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت کہیں گے اَيْنَ الْقَهَّارُونَ، اَيْنَ الْجَبَّارُونَ، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے؟ تو پورا نظام، یعنی کائنات کا پورا نظام اللہ رب العزت کی دائیں ہتھیلی پر ہے. اب یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یہ پورا نظام، یہ تو بہت بڑا ہے نا، بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چاروں طرف جو باٹل ہے، اس حساب سے یہ جو اندر ذرہ ہے پانی کے اندر، وہ جو چھوٹا سا ذرہ جو اوقات نہیں ہے پورے کائنات کی، اور اس کائنات کے جو ذرہ ہے، اس ذرے میں سے کروڑوں اربوں ملکی ویز گلیکسیز ہیں. سمجھ لیں، ان گلیکسیز میں کروڑوں اربوں پلینٹس ہیں. ان پلینٹس میں سے ایک ستارہ ہے سورج.
اور اس سورج کے ارد گرد گھومنے والا ہے ایک کرۂ ارض. یہ ہے ہماری اوقات. آپ سمجھ لیں کہ میں جدھر بھی منہ کروں گا نا، میں اللہ رب العزت کے وجود سے، یا اللہ رب العزت کے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کچھ سمت ہے، یعنی میں اگر اس طرح منہ کر رہا ہوں تو اللہ ادھر نہیں ہے، میں اس طرح منہ کر رہا ہوں تو اللہ ادھر نہیں ہے. ایسا ہے ہی نہیں. جیسے ایک باڈل نے پانی کے اندر اس ذرے کو کور کیا ہوا ہے نا، اللہ رب العزت، اللہ اکبر، اتنے اللہ اکبر ہیں، اتنے بڑے اللہ اکبر، اتنے عظیم ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں، ایسے سمجھ، اوقات ہی نہیں. وہ نا اللہ کرے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوگا. تو مدینے میں ایگزیبیشن ہے، دا ایگزیبیشن آف دا نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، وہاں پہ جائیں گے نا تو آپ کو اللہ رب العزت کے بارے میں، I don't know وہاں پہ کیا کچھ چینج ہوا ہوگا، آئی تھنک 9-10 ایئرز اولڈ، جو مجھے یاد ہے. تو وہاں پہ اللہ رب العزت کی معرفت دکھانے کے لیے انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا، بڑی ساری اسکرین پر وہ دکھاتے ہیں ملکی وے. اب جب انسان پورے کائنات کے نظام کو دیکھتا ہے نا، پورے کائنات کے نظام کو دیکھنے کے بعد انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ میری اوقات پتہ کیا ہے. مچھر بھی میری اوقات میں بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ایسے سمجھ لیں کہ ایک مائکروسکوپک کوئی لے لیں، کوئی بھی مخلوق جو اتنی چھوٹی ہو، اتنی چھوٹی ہو، ہم ایسے ہیں بلکہ اس سے بھی چھوٹے ہیں قدر اللہ رب العزت کے باقی نظام کے. جیسے ہمارے جسم کے اندر جو ڈی این اے ہے، ڈی این اے کے اوپر جو پروٹین کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیسے پروٹین کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، کتنی چھوٹی مخلوق کس طریقے سے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ہماری اس سے بھی گئی گزری اوقات ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے اندر ایک مائکروسکوپک نظام چل رہا ہے جو کہ ہم نے کسی حد تک سمجھ لیا، لیکن سارا تو نہیں. ایسے ہی ہم بہت بڑے نظام کے اندر اتنی ہی مائکروسکوپک مخلوق بن جاتے ہیں. پھر ہم سوچیں کہ میں اتنا نخرا. اب اللہ رب العزت کو ہم پہ غصہ کیوں نہیں آتا؟ اس وجہ سے غصہ نہیں آتا. اور جب ہم اللہ رب العزت پہ غصے کا الزام لگا رہے ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے یہ توہین ہے کہ میری اوقات ہی کیا کہ میں اللہ رب العزت کے غصے کی کسی کو گارنٹی دوں. کیا میں نے اللہ کو سمجھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میں ابراہیم علیہ السلام کو ملا جب مجھے معراج کروائی گئی. فقال یا محمد، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرئ امتک منی السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، کہ جنت کی جو زمین ہے بڑی پاکیزہ ہے، بڑی زرخیز ہے، میٹھے پانی والی ہے. وَأَنَّهَا كِيعَانٌ، وَغِرَاسُهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اگر یہاں پر آپ نے سبزہ زاری کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھیں تو آپ اس زمین کو جتنا چاہیں آپ آگے کر سکتے ہیں، کیا نام ہے، زرخیز کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پلانٹ، ابھی تو میں آ رہا ہوں اس حدیث کی طرف بھی، وہ حدیث بھی نکال لوں، پہلے وہ بھی سنیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة فتصفح النار مرة. آخر بندہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی چلے گا کبھی گرے گا جب آگ کی طرف جا رہا ہوگا، یعنی جان جان کے گرے گا، کھڑا ہوگا گرے گا، کھڑا ہوگا گرے گا. ٹھیک ہے، اور بار بار اللہ کی طرف دیکھے گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے اور کہے گا، تبارک الذی نجانی من کی لقد آتانی اللہ شیئا ما آتاہ احد من الاولین والآخرین.
تو میں اس کی نا اس حدیث کو ساری کو خلاصہ کر کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کون سا کہ یہ بندہ جہنم میں آخر میں جو جہنم میں گیا ہے نا، سوری جہنم میں جو بندہ، یہ اس کی کہانی ہے، تو آگ کی وجہ سے یہ جل رہا ہے، تو یہ آگ اس کو اوپر لے کے آتی ہے، پھر نیچے لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا، جیسے بھی دعا کرے گا، حالانکہ دعا کسی کی نہیں سنی جائے گی سوائے اس بندے کے۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے کتنے لوگوں کی دعا قبول کریں گے کوئی پتہ نہیں، لیکن اس بندے کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ تو ہوگا کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کرے گا، کہے گا یار آپ ادنینی من هذه الشجرہ، ٹھیک ہے، وہ جہنم میں جل رہا ہے نا، تو کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ دو تین احادیث ہیں جن میں ایک ہے کہ وہ دروازے پر، جہنم کے دروازے کا مطالبہ کرے گا، جب وہ جہنم کے دروازے پہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، وہ کیا نام ہے، سدرۃ المنتہا کو دیکھے گا، پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے گا، اللہ رب العزت کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیں گے، پھر وہ جنت کا دروازہ دیکھے گا، وہ جنت تک پہنچے گا۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ پہلی دفعہ دعا مانگے گا یا اللہ مجھے پتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے، پر میں تجھ سے، تیرے سوا کسی سے مجھے امید بھی نہیں ہے، اور تو نے ہی فیصلہ بدلنا ہے، لہٰذا میری دعا قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تم مجھ سے وعدہ کر کے تو اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا، ٹھیک ہے، کہے گا اللہ میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کر کے اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے دروازے پر، پھر جب تک وہ خاموش رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو خاموش رکھیں گے وہ خاموش رہے گا، اس کے بعد پھر دعا شروع کر دے گا، دعا مانگنی شروع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، پھر سے تو نے دعا مانگنی شروع کر دی، میں کہا یا اللہ تجھی سے تو مانگ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پھر قبول کریں گے، پھر وعدہ لیں گے، اس کو کرتے کرتے جنت کے دروازے تک لیں گے۔ جیسے ہی وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا تو دیکھے گا کہ جانا کدھر ہے، اللہ رب العزت کہے گا کہ یا اللہ میں کہاں جاؤں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے فیقول یا رب، فیقول یا رب فیقول یا ابن آدم ما یسرینی من کا ایردیک ان اعطیک الدنیا ومثلها معها، وہ جب اللہ رب العزت سے کہیں گے اے ابن آدم کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ میں تجھے دنیا دے دوں، ان اعطیک الدنیا، اب دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا دے دوں یعنی پوری دنیا، جنت کی، جنت اب یہاں پہ لفظ جنت نہیں استعمال ہو رہا ہے، اب جو لفظ استعمال ہو رہا ہے حدیث کے اندر وہ سنیے گا، ان اعطیک الدنیا، میں تجھے دنیا دے دوں اور اس جیسی ایک اور، ومثلہا معہا، اور اس کے ساتھ ایک اور، یعنی پوری دنیا۔ اب دنیا کیا چیز ہے؟ پلینٹ۔ اب جنت میں جنتی کو جو چیز میسر آ رہی ہے نا، آخری جنتی کو، وہ ایک نہیں، اب 3 احادیث ہیں اس کے علاوہ، ایک میں ہے 7 گنا بڑی جنت، یعنی 7 گنا بڑی اس دنیا سے، ایک میں ہے 10 گنا، اور ایک میں ہے 13 گنا بڑی، اور اس حدیث میں 2 جنتوں کی بات ہو رہی ہے، 2 دنیاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ اب دنیا کیا ہے؟ اس پلینٹ ارتھ کو ہم دیکھ لیں، یہ دنیا ہے، پورا پلینٹ۔ آپ اس کو فلیٹ ارتھ والے اسے چورس کہہ لیں، سیدھا کہہ لیں، سوری فلیٹ کہہ لیں، یا راؤنڈ جو ہے نا وہ پلینٹ والے اس کو راؤنڈ سمجھ، جو بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا ہر بندے کو میسر آئے گی، یعنی ایک پورا پلینٹ۔ اب اعمال کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک بندے نے کیا عمل کیے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی صحابہ کرام سے کہا کہ تم ایک جنتی دوسرے جنتی کے محل کو یا غرفہ کو، خیمے کو ایسے دیکھے گا جیسے تم آسمان میں ستارے دیکھتے ہو،
مشرق و مغرب میں ستارے دیکھتے ہو. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ زمین پہ خیمے نہیں ہوں گے، خلا میں ہوں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم جنت میں، سوری، ایک بندہ جو شہید ہے اس کو جنت کے اندر جو ہے نا ہائی رینک ملے گا، ہائی درجہ، رائٹ، 100 درجات ایسے کہہ لیں. اب 100 درجات سے کیا مراد ہے؟ اب اس کے دو الگ پہلو ہیں. پہلا ہے کہ وہ جتنا قریب جانا چاہے، جیسے قرآن مجید کے حافظ کے بارے میں رتل کما ترتل فی دنیا ورتقی، ٹھیک ہے، جیسے تو دنیا میں سکون سے قرآن کو پڑھا کرتا تھا، ویسے پڑھ اور چڑھ، جتنا چڑھتا جا پڑھتا جا، جہاں پہ تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں پہ تیری منزل ہے. کیا مطلب ہے؟ تو چلتا جا، چڑھتا جا. دوسری سائڈ پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب لوگ، جہنمی لوگ جنتی لوگوں سے کہیں گے کہ ہمیں نور دے دو، ہمیں روشنی دے دو. روشنی کس چیز کی؟ کس چیز کے لیے روشنی چاہیے؟ اب خلا میں مکمل طور پہ سیاہی ہے، مکمل ڈارک ہے خلا، اب وہاں پہ روشنی چاہیے. اب جنت میں جانے کے لیے مومنوں کے چہرے اور ہاتھ کیوں چمک رہے ہوں گے؟ سوال ہے، ٹھیک ہے. They have to go to the planet، ٹھیک ہے، آپ کو خلا میں سفر کرنا ہے، اڑنا ہے، ٹھیک ہے. They will fly انشاءاللہ، ہم اڑیں گے. یہ کیوں ایسا ہوگا؟ اسی لیے اب جو بندہ آخر میں جنت میں جا رہا ہے، اس کو جو جنت مل رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جو میزبانی اللہ رب العزت تیار کریں گے، تو وہ تو ایک پورشن تیار ہوگا، یعنی پورے پلانٹ میں اللہ رب العزت کی طرف سے میزبانی کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ جنت کو تیار کیا جائے گا. لیکن باقی سارا پلانٹ جو ہوگا وہ ہمارے پاس اب ٹائم ہے اس کو ماڈیفائی کرنے کا. مجھے چاہیے وہاں پہ سونے چاندی کی اینٹوں کا محل، تو 12 رکھتے صبح ہر روز پڑھیں سنت موقع. جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا محل بن جائے گا. ہاں جی، مجھے چاہیے ایک ہیرے کا محل، اسی پلانٹ پہ ایک ہیرے کا محل ہو، جو کہ ہو ہی ایک ہیرا، اپنے اخلاق کو عمدہ کر لیں، ٹھیک ہے. اب بہت سارے درخت چاہیے تو تسبیحات کثرت سے کریں تسبیحات. اب اس پلانٹ کو جتنا خالی کر سکتے بھر سکتے ہیں بھر لیں. لوگ آئیں گے جن کا پلانٹ پہ جو ہے نا اتنا سبزہ ہوگا کہ آپ دیکھ کے کہیں گے بھائی میں نے تسبیح کیوں نہیں کی. سبحان اللہ، عبادت کیوں نہیں کی. جی ہنا، آپ کچھ کہنا چاہ رہیں؟ جی السلام علیکم سر، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک شروع کیا ہوا ہے آپ نے، اور اس سلسلے میں نا میں نے ایک کچھ غور و فکر کر کے کچھ شیئرنگ کی تھی اپنے ڈسکشن گروپ میں. وہ آپ سے اس لیے میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس سلسلے میں آپ سے شاید مجھے رہنمائی مل سکے. جیسے کہ آپ نے بھی بہت ساری یہاں پہ مینشن کی ہیں، حدیث بھی، آیات بھی، اور یہ سب چیزیں. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے نا، میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے تخلیق نہیں کی. ہم آسمان پہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہ جو ستارے ہیں وہ ان گنت ہیں، شاید ہی آج تک کوئی اس کی گنتی کر چکا ہو یا کر سکتا ہو. تو مجھے ڈسکشن میں ایسے یعنی کہ الہام ہوا کہ یہ جو ستارے ہیں نا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی جنت ہے. اور یہ اسی طرح جنت کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا کہ یعنی کہ اتنی بڑی ہوگی، اور ایک آخری جو انسان جنت میں داخل کیا جائے گا اس کی بھی جنت اس زمین جتنی ہوگی. جی ہنا، سر. did you جی just join؟ نہیں، میں نے 15 منٹ تو سنا آپ کو. یہ آپ کے پوائنٹس میری اس سوچ سے ریلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ It's the same اور thing. سر Exactly, it's the ایک same. چیز بتاؤں ہاں جی. ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو ہندوؤں میں بھی کہتے ہیں جی انسان مرنے کے بعد ستارہ بن جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سارا تو نہیں پیچھے ہاں کچھ کامن تو ہوگا نا. ظاہر بات ہے ہندوؤں کے پاس بھی کوئی نبی تو آیا ہے نا. تو آج بے شک انہوں نے اپنے مذہب کو جو بھی چینج کر دیا، لیکن بیسک ٹیچنگز تو ایک ہو سکتی ہیں. تو کیا میری بات میں کوئی حقیقت ہو میں سکتی نے ہے یا جسٹ ساری حدیثیں جو پڑھ کے سنائی نا، میں نے اسی موضوع پہ پڑھ کے سنائی ہیں کہ جو ہے نا ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں نے بہت ساری حدیثیں تو کاپی نہیں کی، تو ابھی مجھے یاد آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو میں نے حدیثیں کاپی نہیں کی، کہ آسمان میں جو ستاروں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہی تھا کہ پلانٹ جتنے بھی پیدا کیے گئے ہیں وہ
اسی لیے پیدا کیے گئے کہ ہر جنتی کو جو ہے نا وہ پورا پلانٹ ملنا ہے. تو ساحل بھائی تو اس بات پہ چیخ رہے ہیں یہی بات سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. سر اتنے واضح الفاظ میں تو نہ ساحل بھائی نے کہا کہ یہ میرا ستارہ میری جنت ہو سکتی ہے، نہ آپ نے بولا. وہی تو وہی تو کہتے ہیں. آپ نے لگتا ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ مس کر دی ہوں گی, بٹ ہی اسپیکس ویری لاؤڈ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. صحیح. جنت جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ طور پہ آپ کو سیارہ ہی ملے گا. میں نا وہ حدیث نکالنے والا تھا, میں دوبارہ. جی سر، یہ ستارے ہی پھر جنتیں ہیں نا ہمارے انشاءاللہ، اور ہم اس کو ان میں سے کوئی جنت ہماری ہوگی اور اس کو ہم اپنے سرسبز کر سکتے ہیں اپنی تسبیحات سے، جو ہمیں ان میں سے یہی تو ستارہ ملے. تسبیح کا مقصد ہی یہ ہے نا کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اپنی جنت کو ماڈیفائی کرنا ہے نا. یہ تو سر بور نہیں ہوں گے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، اتنی بوریت ہوگی. کیسے؟ یعنی کہ اتنی بڑی جنت اور کیا کریں گے ہم؟ سوشلائز کیسے کریں گے ساری یہ چیز؟ نا کہاں پہ بیٹھی ہو؟ امیجن کریں کہ آپ کی جتنی سکلز آپ کے پاس ہیں کہ آپ آرانو آپ کو گھر کے ڈیکوریشن میں کتنی دلچسپی ہے کہ نہیں دلچسپی. آرانو کہ آپ زندگی میں کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیل کرتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. they can't sit still. میں بھی انہیں میں سے ہوں. ٹھیک ہے. there's no way we can sit still. ٹھیک ہے. the only thing that can hold us down, maybe جو چیز مجھے روک لیتی ہے وہ بعض دفعہ سیل فون ہوتا ہے, otherwise nothing. ٹھیک ہے. میڈیا نیوز وغیرہ اسٹاف جو ہولڈ کر دیا, otherwise there's nothing can stop. اچھا, تو ہوتا کیا ہے کہ میرے تو اوپر کوئی برڈن نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے مثال کی, تو پھر بھی میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا ہوں. اب جنت ہے, یہاں پہ مجھے محتاجی ہے, میرے پاس کار نہیں میں بیکار ہوں, میرے پاس بجلی نہیں ہے میں بیکار ہوں, میرے پاس سیل فون نہیں ہے تو میں بیکار ہوں, میرے پاس ٹولز نہیں ہے میں بیکار ہوں, اگر مجھے تکلیف ہے تو میں بیکار ہوں. جنت میں تو کچھ بھی نہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں, اور ہر چیز جو سوچے ہو رہی. تو آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنی جنت کو ویسے ہی رہنے دیں گے؟ نہیں، یقیناً میں اس کو بہت بس زیادہ. اب آپ سمجھ آ چکی آپ کو. اب آپ اور ایک اور چیز سنیں, کہ یہاں پہ آپ کو ٹکٹ چاہیے جانے کے لیے. ادھر وہاں پہ آپ کی سہیلیاں آپ کو یاد کریں, آپ کو نوٹیفیکیشن ذہن میں آئے اور آپ ٹک سے وہاں پہ پہنچی ہوں اور کھانے پینے کو ہر چیز وافر ہے. ٹھیک ہے. اور باتیں بھی جتنی مرضی کریں, کوئی غیبت نہیں, کوئی چغلی نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی مخالفت نہیں قسم کی. سبحان اللہ، اچھا لگ رہا ہے سوچتے ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ بھی تو بہت زیادہ کافی ہوگا نا جنتی کے لیے. ہاں جی, یہاں تو ہم بھول جاتے ہیں نا، وہاں تو اللہ سے بہت زیادہ ہی قریبی تعلق ہوگا. وہ ابھی تو میں اس طرف بھی آ رہا ہوں, ابھی تو ابھی بتاتا ہوں آپ کو. میں نا وہ میں چاہ رہا تھا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار, اللہ رب العزت کے دیدار کے بارے میں بات کریں. میں نے ایک مثال دیتا ہوں, مثال اللہ کے لیے نہیں لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں. 20 سال ہو گئے ایک بیٹی کو, میں کیا بولوں, اب بیٹا بولوں گا تو وہ پھر وہی سوچ کی حمایت ہوگی جو ہماری دیسی ماؤں کی ہے کہ بیٹوں کو پوجا جاتا ہے. تو میں بیٹے کی نہیں بات کروں گا, پوجا کی جاتی ہے نا بیٹوں کی. اچھا, اب یاد رکھ رہے ہیں ہماری مسلمان مائیں بیٹوں کی پوجا کرتی ہیں اور وہ مشرک عقیدہ رکھتی ہیں بیٹوں کے بارے میں. ان کو پتہ نہیں ہے, وہ سمجھتے کہ بیٹا نہیں ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا, جو کہ سب سے خطرناک شرکی عقیدہ ہے. وہ اپنے آپ کو اتنا محتاج سمجھتی ہیں بیٹوں کا, بیٹیوں کا نہیں, بیٹوں کا اتنا محتاج سمجھتی ہیں کہ وہ مر سکتی ہیں اپنے بیٹے کو, وہ امیجن نہیں کر سکتی ہیں کہ وہ اس کو لوز کریں. ٹھیک ہے. خیر, اب بچہ ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے یا باپ ہے یا ماں ہے, وہ غائب ہو گئے. ٹھیک ہے, کڈنیپ کر لیا گیا ان کو. 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال خبر ملتی ہے کہ وہ زندہ ہیں, لیکن یہ نہیں معلوم کہاں ہے. ٹھیک ہے. 30 سال بعد آپ کو
خبر ملے کہ وہ شخص وہاں پہ ہے، آپ کی ماں، بھائی، بہن، بیٹی، جو بھی ہے. بیٹا میں لے لیتا ہوں کیونکہ اسی حساب سے، کیونکہ ہماری وہ سوچ ہے نا پھر، تاکہ میں اٹریکشن سمجھا سکوں گا، جو ایکسائٹمنٹ سمجھا سکوں. اب ہوا کیا کہ بیٹے کا پتہ لگا کہ وہاں پہ ہے، زندہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور جو ہے نا محفوظ ہے. اب ماں اور باپ کی کیفیت کیا ہوگی اس کی شکل دیکھنے کے لیے، اور اگر وہ شکل دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. یہ تو تھی ہلکی سی مثال جو کہ بیکار ہے. امیجن کریں کہ ہم نے سارا کچھ برداشت کیا اللہ کی خاطر، دیکھا نہیں ہے، شکل یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھا دنیا میں دیکھا ہو تو کوئی اندازہ ہو، سب کچھ غیب کے بیس پہ ہم کر رہے ہیں. جنت میں گئے ہیں، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، جب ان کو پورا ٹائم ملے گا، ایسے نہیں جنت میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا ہاں جی کوئی چیز چاہیے، مجھے تو پتہ نہیں میری جنت میں کیا چیز ہے. ہمیں پورا ایکسپلور کرنے کا موقع دیا جائے گا مکمل طور پہ. ایوری تھنگ پاسبل وی کین ڈو، ہر چیز، یعنی اپنی انتہا کی مستی یا عیاشی، خوبصورت لفظ ہے عیاشی، عیاشی کے بعد یعنی مکمل طور پہ، یعنی کوئی چیز نہیں ہوگی جو ہم نے ٹرائی نہ کی ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارے تجسس نے ہمیں پاگل کیا ہونا جنت میں، یعنی وی کینٹ اسٹاپ ourselves. کھانے پینے میں جو فلیور چینج ہو رہے ہیں، جو خوبصورتیاں آئے دن بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، سارا کچھ وہ ایک الگ مضمون ہے. تو انتہا کو جب انسان پہنچے گا تب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے کہ کوئی چیز مس تو نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے یا اللہ کون سی چیز رہ گئی. what we can even imagine that we didn't get yet. اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں ایک چیز کم ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ میرا دیدار ہے. اللہ اکبر. پھر وہ خوش قسمت ہوں گے. اچھا پھر کیا ہوگا جب لوگ دیدار کریں گے، جنتی دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل فرمائے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھول جائیں گے، جنت کو بھول جائیں گے. حوریں یا بیویاں اپنے خامدوں کو، تو خامد اپنی بیویوں کو بھول جائیں گے مکمل طور پہ. دے ڈونٹ نو نتھنگ، ہوش ہی نہیں ہوگی ان کو. یعنی اتنا سکون اور راحت، اتنی محبت، ایسا سکون کہ ان کو جنت بھی گوارا نہیں لگے گی اللہ رب العزت کے دیدار کے مقابلے میں. اور پھر وہاں پہ خوش نصیب ہوں گے جن کو روزانہ اللہ رب العزت کا دیدار یعنی جب بھی چاہیں اللہ کا دیدار میسر ہے. کچھ ہوں گے جن کو روزانہ ایک دفعہ، کچھ ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک دفعہ، کچھ کو صرف ایک دفعہ دیدار میسر ہے. تو خوش نصیبی درجات کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو سب سے پاورفل چیز جو کسی مومن کے لیے ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، جنت الفردوس میں شامل فرما، جنت الفردوس عطا فرما، تاکہ ہم کثرت سے آپ کا دیدار کر سکیں. There's a lot of stuff to talk about. Lot of stuff. یہ تھا خوبصورت ہلکا سا تعارف. کوئی سوال؟ سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو آپ بتا رہے ہیں اللہ کا دیدار انشاءاللہ کرایا جائے گا، تو وہ میں نے سنا تھا کہیں کہ فرائیڈے کے دن ہوگا، جسے تقریب لگتی ہے کہ آپ کچھ دیکھنے کے لیے اس طرح میں نے کچھ سنا تھا. از دیٹ ٹرو؟ وہی تو بول رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ہر وقت میسر ہے، کچھ کو ہفتے بعد، ٹھیک ہے، کچھ کو اسپیسیفکلی آن فرائیڈے، رائٹ؟ ہاں جی. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم ادخلنا جنة الفردوس، اللهم ادخلنا جنة الفردوس، اللهم ادخلنا جنة الفردوس. خیر یہ تھی جنت. اب آگے جو ہے آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. مزید ہم انشاءاللہ کل کور کریں گے. اس کے علاوہ کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ سر جنت کا خیال کر کے مرنے کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اگر تو جنت کی گارنٹی ہے تو پھر مرنے کا دل کرے. اگر جنت کی گارنٹی نہیں ہے نا تو پھر مرنے سے ڈریں. کیوں؟
پلے نیکیاں نہ ہوں اور جنت میں جانے کی شوق کی خاطر مر جائیں اور آگے جائیں، آگے کھاتا ہی خراب ہوا پڑا ہو، اللہ کے شہید ہو جائیں، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر یہ شارٹ کٹ ہے، شہید ہو جائیں، that's the only way to confirm your جنت، نہیں تو مرنے کا کوئی آپشن جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں۔ اسی لیے شہادت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، جی۔ اللہم اور ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ اور تو صبح اور جی شام بھی اللہ کا دیدار کا ہے، غدو سال کچھ ایسا کہ ہاں جی، صبح اور شام ایک وقت آئے گا جب دکھایا جائے، دیدار اللہ تعالیٰ کروائیں گے۔ خوش نصیب لوگ ہوں گے نا، درجات کے حساب سے ہوں گے۔ جی جی، خوش نصیب ہو۔ یہ بھی ہے نا کہ وہ عورت جس کا خاوند اس کے مرتے وقت اس سے خوش ہو تو وہ جنت کی کسی بھی دروازے سے انٹر ہو جائے گی۔ وہ انٹرنس ہے نا، ہاں جی۔ تو پھر ایسے اس حساب سے کیا مطلب عورت کو باقی جو بھی عبادت ہے وہ سب کی ضرورت نہیں، کیونکہ شوہر اگر ناراض ہے تو اس کی کوئی بھی نماز اور کوئی بھی عبادت ایسے قبول نہیں نہیں ہے، ہوتی۔ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ حدیث ہے نا، میں جو بات کرنے والا ہوں نا اس کو سمجھیے گا۔ قرآن بلیک میں بھی میل ہے۔ کیا جاتا ہے، خامد بلیک میل کرتے ہیں اپنی بیویوں کو اس حدیث کے تحت، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کتنے وحشی ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھ لینا کہ بیوی انسان ہے، اس کے حقوق ہیں جو کہ مرد کے گلے کا پھندا بن جائیں گے۔ اب ایک وحشی جانور قسم کا انسان ہو اور وہ یہ بات کی دھمکی بیوی کو دے کہ میری ناراضگی تجھے جہنم میں لے جائے گی، یہاں پہ تو خلا بنتا ہے۔ ایسے جانور انسان سے جان چھڑانا فرض ہے، رہنا فرض نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ ناک کٹوانا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، مشرک عقائد جن کا عقیدہ نہیں ٹھیک ہوا ابھی تک، جن کو پتہ نہیں کہ رب پالنے والا ہے، ان کو لگتا بندہ ہوگا تو میرا بچے پلیں گے، وہ یہ بیوائیں، بہت امپورٹنٹ، بالکل یہ زیادہ سے بہت تعداد میں امپورٹنٹ بیوائیں پوائنٹ۔ جو اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں، ان کے بچے کیسے پل رہے ہیں؟ مردے آ کے قبر سے ان کو کما کے دے کے جاتے ہیں۔ سر یہ انشاءاللہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جب ہم 62 پہ پہنچیں گے تو اس کے حساب سے نا ایک سوال آیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا رکھ لیں اپنے پاس کہ تب بے شک بتا دیجیے گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس اس کے لیے ہے، کسی خوف الذين اور رنج کا۔ آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں جی، لیکن سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی یا عیسائی یا یہ سابی۔ لفظ ایمان ہے، نبی عربی نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایمان، سر غلط ترجمہ، ہاں جی، غلط ترجمہ ہوا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا، ٹھیک ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ہادو لفظ کیا ہے، ٹھیک ہے، والنصارى لفظ کیا ہے، والصابئین کیا ہے، اس کی بحث میں جائیں گے۔ پنجابی میں اس کی تفسیر موجود ہے آیت نمبر 62 کے حساب سے، لیکن ہے پنجابی میں، یوٹیوب پہ سر دیکھیں نا، سر دیکھیں کہ شرط صرف اللہ کو ماننا ہے اور آخرت کو ماننا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نہیں 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 نہیں، رسول اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا کس نے؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں، یاد رکھیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں ہم نے پیچھے ڈسکس کر لی ہے، اگر وہ ہم اللہ کے لیے کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دے آر، ایسے کہہ لیں کہ انٹرچینجیبل کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسی چیزیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، کچھ چیزیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دراصل اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے؟ سر تھوڑی سی آیات بتا دیں، میں نے یہ رپلائی کرنا ہے ان کو، یہ کہاں سے میں ان کو کہوں کہ اس آیت میں دیکھیں؟ ان الذین آمنوا لفظ ایمان آپ نے اسی آیت پہ ہی تو دیکھنا ہے نا، کہیں پہ نہیں دیکھنا، اسی آیت پہ دیکھنا ہے۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے اسلام میں؟ ایمان مومن کسے کہا جاتا ہے؟ سر مومن کی صحیح ڈیفینیشن کمپلیٹ مجھے کہاں سے ملے گی قرآن میں سے؟
جہاں اللہ اور اس کے رسول دونوں پیرالل آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک میرے ذہن میں ترجمہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو. کیا یہ ترجمہ ہے یا حدیث ہے؟ اور جس سے منع کریں وہ مت لو. کیا میں اس سے اس کو وہ کروں؟ فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ قرآن پاک ہے. اب سورہ بقرہ کی پہلی آیت پر نکالے نا، پہلی دو آیات. الذین یؤمنون ایمان کی بحث ہو رہی ہے. ایمان میں دیکھیں سارا کچھ آ گیا. یہ اس آیت کی تفسیر پہلی سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات ہیں، 4 آیات. اس آیت کی صحیح، تفسیر آپ اس آیت پہ آ جائیں. ٹھیک. آپ نے لگتا ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیات کی تفسیر نہیں سنی ہے نا؟ سر مجھے لگتا ہے میں نے کافی کلاسز مس کی ہیں. تو پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا. آپ سورہ بقرہ کی لیکن پہلی سر آیات، ہاں سورہ بقرہ کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں 5 آیات کی تفسیر، بلکہ 5 نہیں بلکہ ساری سنیں گے تو اس آیت کا جواب جتنا ہم نے کور کر لیا نا، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جی جی پوچھتا ہے کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے، یہ آیت کیا بتا رہی ہے، یہ آپ آیت کا ریفرنس بھیج دیں. آپ کو میرے خیال ہے، امید ہے جنہوں نے یہ سیشن باقاعدگی سے سنے ہیں، اینی باڈی کین جی. آنسر. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ گروپ میں میں ضرور چاہوں گی کہ جو لوگ کر سکتے ہیں نا آنسر وہ ضرور کریں. میں ابھی کاپی پیسٹ کرتی ہوں. سر ٹھیک گروپ ہے، میں ڈسکشن نہیں ہوتی بالکل بھی. وہ یہ ہو رہی ہے نا، روزانہ ہو رہی ہے. سر لائیو میں ہوتی ہے بس. ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں اگلی کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے حدیث کی. انشاءاللہ جو سنا ہے سنایا ہے، صحیح بات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. غلط بات کے شر سے، بری بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. ہر قسم کی جو ہے نا وہم، ریاکاری، خام خیالی. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.